محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال معصوم علیہ الصلاۃ والسلام: ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان ماہ خود سازی ہے، یعنی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، ماہ تربیت نفس ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنے کا مہینہ ہے. اس ایک مہینے کو آئندہ آنے والی ایام اور مہینوں اور دنوں کے لیے مقدمہ بنانا ہے. یعنی اگر ہم نے اس مبارک مہینے میں اپنی اصلاح کی، اپنے اخلاق کو درست کیا، تو یقین کیجئے گا آنے والے جو سال ہیں، آنے والے جو ایام اور مہینے ہیں، اس میں ہمارا اخلاق صحیح رہے گا اور ہمارا کردار صحیح رہے گا. خداوند متعال کی ذات نے اس مہینے کو انسان کی بالفاظ دیگر ریپیرنگ کے لیے، تعمیر نو کے لیے خدا نے اس مہینے کو ہمارے لیے قرار دیا ہے. خدا معصوم علیہ السلام کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا. جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر اپنے اخلاق کو نیکو بنائے، حسن خلق اختیار کرے، تو خداوند متعال کی ذات جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن صراط کے پل پہ ہر کسی کے پاؤں اور قدم لرزیں گے، اس دن جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا حسن خلق اچھا ہوگا، اس کے پاؤں نہیں لرزیں گے، بلکہ وہ انتہائی تیزی کے ساتھ، روایت میں اس تیزی کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا جس طرح تاروں کے اندر بجلی دوڑتی ہے، بالکل اسی انداز میں جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ پل صراط سے دوڑ کے آگے نکلیں گے. لہذا یہ مہینہ اپنے اخلاق کو نیک بنانے اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے اور اپنے عادات و اطوار کو، اپنے راہ و رسم کو لوگوں سے، عوام سے ملنے جلنے کے طور طریقے کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قراءت قرآن کو اپنا پیشہ بنانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے آپ کو متواضع اور منکسر المزاج فرد بنانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے آپ کو مستحقین کی مشکلات کے حل کرنے والا انسان بنانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ حلال مشکلات، یعنی جو مومنین، جو مومنات مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مادی پریشانی میں، روحانی پریشانی میں، اخلاقی پریشانی میں ہیں، ان لوگوں کو ان پریشانیوں اور مشکلات سے نکالنے کا مہینہ ہے. لہذا اپنی زندگی کو اس طرح وضع کریں، اس طرح بنائیں کہ ہم لوگوں کی مشکلات حل کرنے والا ہو، نہ کہ لوگوں کے لیے مشکل ساز ہو. مشکل ساز یعنی لوگوں کے لیے مشکل کھڑا کرنے والا بننا نہ خدا کو پسند ہے، نہ خدا کے رسول کو پسند ہے، نہ معصومین کو پسند ہے. بلکہ اگر پسندیدہ خالق دو عالم اگر بننا چاہتے ہو، اگر پسندیدہ حبیب کبریا اگر بننا چاہتے ہو، تو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، خود کو لوگوں کی مشکلات حل کرنے والا بنائیں،
مستحقین کی نظریں آپ پہ ہوں اور ان کی امیدیں آپ پر ہوں، لوگ سمجھیں کہ یہ اتنا اخلاق والا آدمی ہے کہ جب بھی معاشرے کے اندر کسی کو کوئی مشکل پڑتا ہے یہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے آداب اطوار کے ذریعے لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی طالب، یہ اخلاق حسنہ بہت ہی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کے اعتبار سے مومنین میں سے کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کا ایمان سب سے اچھا ہو، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ امام صادق نے یہ نہیں فرمایا کہ کامل ترین اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ نہیں فرمایا کہ کامل ترین انسان وہ ہے کہ جو نماز پہ زیادہ پڑھتا ہو، جو تہجد پڑھتا ہو، جو نافلے پڑھتا ہو، نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں۔ نماز تہجد اپنی جگہ پر مقام رکھتا ہے، نافلے اپنی جگہ پر مقام و مرتبہ رکھتا ہے، مستحبات کے انجام دہی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، لیکن عزیزان گرامی کا حسن خلق، اچھا اخلاق جو ہے وہ ایک کامل ترین انسان مومن کی علامت ہے۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہو اور وہ بھی کامل ترین ایسا مومن کہ جس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، تو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ لوگوں کے سامنے آپ کیا ہیں؟ با اخلاق ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول گرامی اسلام کی ذات نے بہت بڑا جملہ فرمایا، یہ فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے خدا اس کو روزہ دار کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کو بہترین نمازی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ نماز مثلا نافلہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مستحبات کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے خدا آپ کو ان کے پڑھنے کا اجر عطا کرے۔ آپ دوسرے مہینوں میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کے خدا متعالی آپ کو سال بھر روزہ رکھنے والے کا اجر عطا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیکیج ذات پروردگار خوش اخلاق انسان کو عطا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، کیوں ہم اپنے آپ کو جنت سے دور لے کے جاتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے ان مختلف چیزوں کے ذریعے، اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے ذریعے انسان کو جنتی بنائے، جنت کے قریب لے کے جائے، لیکن انسان خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے عادات کے ذریعے سے خود کو جنت سے دور لے کے جاتے ہیں۔ یہ اخلاق حسنہ، یہ خوش اخلاقی انسان کو نہ صرف جنت سے نزدیک کرتا ہے، جہنم سے دور کرتا ہے، بلکہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں انسان کے نامہ اعمال اگر گناہوں سے پر ہو، لیکن آپ نے خوش اخلاقی کی تو خدا متعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا محو کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو۔ مختلف طریقے سے میں نے عرض کیا، خداوند متعال کی ذات جو ہے انسان کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے، خدا انسان کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، لہذا ان چیزوں کو اپنائیں۔ حتیٰ کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی ذات ارشاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ما من شیء فی المیزان احسن من حسن خلقہ۔ امام ہشتم علیہ السلام، آٹھویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز میزان کو بروز محشر جب حساب و کتاب ہوگا، میزان میں ہمارا نام عمل رکھے، کوئی چیز میزان کو سنگین یعنی وزنی نہیں بنا سکتی ہے سوائے حسن خلق کی، اچھے اخلاق کی۔ اچھا اخلاق جس کا ہوگا اس کا میزان اچھے عمل کا جو پلڑا ہے وہ انتہائی بھاری اور انتہائی سنگین ہوگا، لہذا حسن خلق کو اختیار کریں۔ یہاں تک کہ سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات والا ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ترین فرد کو اگر تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ کون میرے نزدیک ہے، سب سے قریب بروز محشر قیامت میں جنت میں رسول گرامی اسلام کے نزدیک سب سے نزدیک ترین جگہ پر کون رہیں گے؟ رسول نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ میرے نزدیک رہیں گے۔
یہ نہیں کہا کہ دوسری صفات رکھنے والے دوسرے اعمال انجام دینے والے نہیں، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ میرے نزدیک رہیں گے، وہ میرے ہمسائیگی میں رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ واجب نمازیں پڑھنا کوئی ہمارے کمال نہیں ہے، یہ واجب روزے رکھنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ واجب ہے، ان کو تو پڑھنا ہے، ان کو رکھنا ہے۔ اگر ان کو ہی چھوڑ دیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ دائرہ اسلام سے اگر نماز کو انکار کیا، روزے سے انکار کیا، تو یقین کہ جب ہم واجبات سے انکار کرنے کے بعد، محرمات سے نہ بچنے کے بعد ہمارا ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ انسان اجتماعی معاملات میں پیش رہے، یعنی خلق خدا کو جو فائدہ پہنچتا ہے اس فائدے کو پہنچانے کی انسان کوشش کرے۔ کوشش یہ کرے کہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے زبان سے مومنین کے لیے فائدہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مومنین اور مسلمین جو ہے ہمارے ہاتھ سے پریشان سرگرداں ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم نے عرض کیا کہ خوش اخلاقی کی کتنی فضیلت ہے، روایات کی روشنی میں آپ کے خدمت میں عرض ہوا، لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ یہ خوش اخلاقی، یہ حسن خلق ہے کیا؟ آیا فقط خندہ پیشانی سے پیش آنا خوش اخلاقی ہے؟ آیا فقط لوگوں کے سامنے مسکراتے رہنا خوش اخلاقی ہے؟ نہیں، خوش اخلاقی صرف اسے نہیں کہتے کہ آپ لوگوں سے مسکراتے ہوئے پیش آئیں یا خندہ پیشانی سے پیش آئیں، یہ اچھی بات ہے، لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے خوش اخلاقی سے خندہ پیشانی سے پیش آ جائیں، لیکن خوش اخلاقی اور حسن خلق کے معنی جو ہے بہت وسیع ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ معصوم فرماتے ہیں خوش اخلاقی کی اگر تعریف سننا چاہتے ہو، حسن خلق کیا ہے اگر جاننا چاہتے ہو، تو پہلی بات تو یہ ایک صفت اکتسابی ہے۔ یہ خدا کسی کو پیدا کرتے وقت خوش اخلاق بنا کے پیدا نہیں کرتا ہے، یہ میرے آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ اگر آپ کی اور میری تربیت کسی خوش اخلاق گھرانے میں ہوئی، والدین نے اگر خوش اخلاقی سے بچے کی تربیت کی تو یقین کیجیے وہ بچہ خوش اخلاق ہوگا۔ لیکن گھر میں تربیت کرتے ہوئے اگر خوش اخلاقی سے والدین اگر بچے کے ساتھ پیش نہ آ جائے، والدین اگر ہمیشہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو وہی معاشرے کے اندر وہ بچہ جو ہے بد اخلاق فرد بنے گا۔ لہذا کبھی اگر کوئی بچہ بد اخلاق ہو تو یہ نہ کہیں خدا سے خداوندہ اس بچے کو آپ نے بد اخلاق پیدا کیا، نہیں، بد اخلاقی اور خوش اخلاقی خدا نہیں کرتا ہے، یہ آپ اور میری تربیت کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ ہمارے آنے والی جو نیو جنریشن ہے وہ خوش اخلاق ترین فرد ہو، وہ معاشرے کا کامیاب ترین اور باعزت ترین فرد ہو۔ عزت اسی کو ملے گی کہ جو خوش اخلاق ہوگا، لوگ اس کی گرد جمع ہو جائیں گے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا۔ خوش اخلاقی کسے کہتے ہیں؟ آیا فقط وہ ہنسنے اور مسکرانے اور خندہ پیشانی کو خوش اخلاقی کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آیات اور روایات اس پہ دلالت کرتی ہے۔ خوش اخلاقی یعنی یہ ہے کہ انسان کے اندر تمام صفات حسنہ موجود ہیں، یعنی آپ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پیش ہو۔ جس شخص کے خندہ پیشانی نہ ہو لیکن لوگوں کی معاشرے کے اندر لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہو، یہ خوش اخلاقی ہے، یہ حسن خلق ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو خوش اخلاقی یہ ہے کہ آپ اسے عفو درگزر کریں، اسے معاف کریں، خدا کے لیے معاف کریں، یہ خوش اخلاقی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی نامحرم آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے تو آپ کی خوش اخلاقی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو نیچی کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اس برائی کے خوش اخلاقی کا نتیجہ یہ ہے، خوش اخلاقی کا اثر یہ ہونا چاہیے اس برائی کرنے والے کے ساتھ برابری نہ کریں، بلکہ آپ اس کے لیے درس بنیں، آپ اس کے لیے باعث سبق بنے کہ وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عفو درگزر سے، آپ کے نرم دلی سے کیا کریں، آپ اس کو متاثر کریں، یہ خوش اخلاقی ہے۔ عزیزان محترم، معاشرے کے اندر جو مستحقین ہے، جو مشکلات میں گرفتار ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنا خوش اخلاقی ہے۔ لہذا انسان خوش اخلاق بننے کی کوشش کریں۔ میں عرض کروں گا پیغمبر گرامی اسلام بہت ساری اوصاف حمیدہ کے متحمل تھے، بہت ساری صفات آپ کے اندر تھے، لیکن ان تمام اوصاف رسالت مآب میں سے سب سے بارز ترین، سب سے واضح ترین، سب سے روشن ترین جو صفت کون سی ہے؟ وہ اخلاق رسول گرامی اسلام۔ اخلاق رسول گرامی اسلام سب سے زیادہ ہے۔ ایک شخص
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آنے کے بعد آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا امیر المومنین آپ ذرا اخلاق رسول گرامی اسلام کو مجھے گن کے بتائیں. رسول کی اخلاق حسنہ حسن خلق کو گن کے بتائیں. امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں نہیں گن سکتا یا میں نہیں گنوں گا، نہیں کہا، بلکہ امیر المومنین نے فرمایا تم مجھے خدا کی نعمتوں کو گن کے بتاؤ. خدا کی جو تمہیں نعمتیں خدا نے عطا کی ہوئے ان نعمتوں کو ذرا مجھے گن کے پہلے بتاؤ تاکہ میں رسول کی اخلاق حسنہ تمہیں گن کے بتاؤں. اس نے کہا یا امیر المومنین یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، خدا کی نعمتوں کو میں کیسے گن سکتا ہوں؟ اتنی ساری نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہے، حتیٰ کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تُعِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. لا متناہی، خدا نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، خدا کی نعمتیں گن نہیں سکتے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جبکہ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا میں جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ قلیل ہے. خدا نے جو متاع قلیل تمہیں عطا کی ہیں اگر وہ تم نہیں گن سکتے تو جس رسول کے اخلاق حسنہ کو خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جس رسول کے اخلاق کو عظیم کہا ہے وہ میں کیسے گن سکتا ہوں؟ اتنا بااخلاق ہے رسول کی ذات، اتنی صفات حمیدہ رسول کی ذات گرامی میں خدا نے جمع کر رکھا ہے، اس رسول کے اخلاق میں کیسے گن سکتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے رسول گرامی اسلام کی ذات اخلاق کا معراج تھی. بہت ساری صفات رسول گرامی اسلام کے اندر خدا نے جمع کر رکھا. آپ کسی بھی پیغمبر کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر پیغمبر جو ہے کسی ایک صفت میں مظہر ہے، کمال رکھتا ہے. مثال حضرت ایوب صبر میں کمال ہے، حضرت یونس توبہ و استغفار کرنے میں، راز و نیاز کرنے میں حضرت یونس کو کمال حاصل ہے. اسی طرح ہر پیغمبر جو ہے اپنے اپنے ایک صفات کے اندر کیا ہے کمال ہے اور مظہر ہے. لیکن پیغمبر کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر صفت پیغمبر کے اندر اوج پر آپ کو دکھائی دیں گے، ہر صفت پیغمبر کے اندر اوج پر دکھائی دیں گے. لہذا خداوند متعال نے پیغمبر گرامی اسلام کو تمام اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا کمال اور جمال بنا دیا. خود پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دنیا والوں، خدا نے مجھے مکارم اخلاق کو کمال پر پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے. یعنی اس قدر خدا نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا. عزیزان محترم، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے آخر میں ایک دعا نقل کی ہے، پڑھیں کبھی، اس دعا کا ترجمہ پڑھیں. دعا کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق. اس دعا کو پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، اخلاق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ پتہ چل جائے. اس دعا کا جو مکارم الاخلاق کی دعا کا میں ایک دو جملہ کی خدمت میں ترجمہ عرض کروں گا تاکہ پتہ چل جائے. اس میں معصوم فرماتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہوئے اس مکارم الاخلاق کی دعا میں، خدایا مجھے توفیق عبادت عطا کرے، خدایا مجھے توفیق عبادت خالص عطا کرے، لیکن اس عبادت کو جو تیرے لیے میں نے کی ہے عجب اور خودبینی کے ذریعے نابود کرنے کی وہ بیماری عطا نہ کرے. اور یہ کیا اخلاق ہے. اور اسی طرح کہا خداوندہ مجھے عزت عطا کرے، لیکن اس عزت کو تکبر کے ذریعے برباد کرنے کا وہ بیماری عطا نہ کرے. سبحان اللہ. اور اسی طرح فرمایا خداوندہ مجھے لوگوں کے لیے مشکل حل کرنے والا گرا گشا بنا دے، لیکن بعد میں منت سماجت سے اس احسان کو ختم کرنے والا نہ بنا دے. اخلاق سکھا رہا ہے دعا کے اندر، دعا بھی ہے اور اخلاق بھی ہے. یعنی یہ ہے کہ خدا نے اگر عزت دی تو اس عزت کو کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، خودبینی اور تکبر نہیں کرنا ہے. خدا نے اگر آپ کو کچھ دیا لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کی مشکل حل ہو گئی تو بعد میں منت اور سماجت کے ذریعے سے اس کی توہین نہیں کرنا ہے.
تو یہ اخلاق ہے. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ خدایا مکارم اخلاق اسلامی مجھے عطا کریں، لیکن بعد میں فخر اور افتخار کے ذریعے اسے ختم کرنے والا نہ بنا. عزیزو یہ اخلاق ہے، ان اخلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ تاریخ اسلام ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے. پیغمبر گرامی اسلام نے اگر اسلام کو پھیلایا، اسلام اگر دنیا کا عظیم ترین اور بزرگ ترین دین اگر بن گیا، اور خدا سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند اگر رسول گرامی اسلام نے حاصل کیا تو کس چیز کے ذریعے سے؟ آیا نماز رسول کے ذریعے سے دین تکمیل ہوا؟ آیا دیگر عبادتوں کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، اخلاق پیغمبر کی وجہ سے. اگر لوگوں مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، مسلمان اگر افرادی اعتبار سے بڑھتے گئے، تو کیا کسی اور عبادت کی وجہ سے؟ نہیں، اخلاق پیغمبر کی وجہ سے. لوگ اخلاق پیغمبر سے متاثر ہوتے گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. پرچم اسلام دنیا کے شرق و غرب میں اگر سربلند ہوتے گئے، ہر جگہ پر اسلام کے دائرے میں جمع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، تو کس کی وجہ سے؟ اخلاق پیغمبر کی وجہ سے. عزیزو اخلاق پیغمبر کو اپنائیں، اپنے آپ کو اخلاقی اور با اخلاق اور حسن خلق والا بنانے کی کوشش کرے. خود خداوند متعال کی ذات نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے میرے رسول، اگر آپ کا دل نرم نہ ہوتا لوگوں کے لیے، خوش اخلاقی آپ کے پاس نہ ہوتی، تو یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے ہیں. بس عزیزو بات تمام ہو گئی. اگر رسول کے گرد لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، دربار رسالت پر رونق سے پر رونق تر ہوتا گیا، تو اخلاق نبوی کی وجہ سے، اخلاق محمدی کی وجہ سے، اخلاق مصطفی کی وجہ سے. لہذا اخلاق کو اپنائیں. سعد بن وقاص کا واقعہ بیان کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن خلق کا موضوع ہی ناتمام ہے. سعد بن معاذ رسول کرام اسلام کا انتہائی ہر دل عزیز قریبی صحابہ، انتہائی عبادت گزار اس دنیا سے چلے گئے. پیغمبر رحمت للعالمین اس کے جنازے میں گئے، اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، قبر سے باہر آ گئے. رسول روئے بھی، فریاد بھی کیے، اصحاب بھی روئے. بعد میں سعد بن معاذ کی ماں نے قبر پہ جا کے اپنے بیٹے معاذ سے یہ کہا اے معاذ تمہیں بشارت ہو جنت کی. جس آدمی کا غسل کفن تجہیز تکفین دفن سب کچھ رسول ننگے پاؤں آ کے عبا بھی اٹھا کے عبا کے بغیر آ کے رسول کرے، اس کو تو جنت یقینی ہے، تمہیں جنت مبارک ہو. پیغمبر نے فرمایا اے سعد بن معاذ کی ماں، تم اس طرح کی باتیں مت یقینی کے ساتھ. کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ معاذ کو تمہارے ساتھ کو قبر میں فشار قبر ہو رہا ہے. یا رسول اللہ وہ عبادت گزار تھا، صحابہ رسول تھا، قاری قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، آپ خود آ کے اس کو دفن کیا، اس کو جنازہ پڑھا، آپ روئے. رسول نے فرمایا یہ صرف یہ نہیں، اتنے فرشتے بھی خدا نے اس کی جنازے میں بھیجے کہ میں اپنی جگہ پر رسول گرامی اسلام نے سعد بن معاذ کی والدہ سے کہا ہے سعد بن معاذ کی والدہ تم اس یقینی کے ساتھ اس کو بشارت کی جنت کی بشارت مت دو. کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ اس کو فشار قبر ہو رہا ہے. رسول گرامی اسلام سے فرمایا کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کو فشار قبر؟ رسول نے فرمایا ساری عبادتیں اس کے پاس تھے، وہ رسول کے صحابہ بھی تھا، فرشتے بھی اس کے جنازے میں شامل ہوئے، رسول نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا، لیکن فشار قبر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں خوش اخلاق نہ تھا. اپنی میاں بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. ساری عبادتیں اچھی تھیں، سارے اعمال اچھے تھے، لیکن فقط ایک خوش اخلاقی نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے اسے فشار قبر کا سامنا کرنا پڑا. تو عزیزان گرامی یہ چیزیں انتہائی ضروری ہے. خوش اخلاق بننے کی کوشش کریں، معاشرے کے اندر اپنے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے اور اپنے وسائل کے ذریعے سے مومنین و مومنات کی مشکلات کو حل کر کے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں. دعا کروں گا درگاہ رب العزت میں، پروردگارہ تجھے تیرے عزت و جلالت اور اسماء الحسنہ کا صدقہ ہمیں
سیرت پیغمبر خاتم پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے باعث برکت قرار دے یا اللہ پروردگار بحق اہل بیت اطہار تمام مومنین و مومنات اور ناظرین کرام کو ہر قسم کے آفات اور بلائے زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما پروردگار اس کورونا کی وبا اور اس سچویشن کو جلد از جلد دور کر کے خوشحال خوشگوار زندگی گزارنے کی تمام امت اسلامی محبان اہل بیت اور اہل بلوچستان کو توفیق عطا فرما پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل